مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل 7 محرم الحرام کو مدنی مذاکرہ ہونے جا رہا ہے، اور یہ مدنی مذاکرہ ہے نعت خواں اسلامی بھائیوں کے درمیان۔ انشاءاللہ عز و جل عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ مدنی مذاکرہ فرمائیں گے بعد نماز عشاء۔ ثنا خواں الحاج محمد صدیق اسماعیل صاحب کے گھر پر موجود ہیں، اور ان کے ہمراہ ثنا خواں محمد انیس صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے ان کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدیق اسماعیل صاحب، محمد انیس صاحب، خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ، ایک مرتبہ پھر بہارے ہوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ انشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑی خوشی ہوئی ہے کہ امیر اہل سنت قبلہ حضرت صاحب نے پھر ایک بار ثنا خوانوں کو فیضان مدینہ میں آنے کی دعوت دی۔ جی، بڑی خوشی ہوتی ہے، اسی بہانے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی زیارت بھی ہو جاتی ہے اور بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے الحمدللہ۔ اور فیضان مدینہ میں آ کر ایک روحانی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ میں اپنے تمام ثنا خوانوں کو، میرے ہم اثر ہیں، میرے جونیئر ہیں، جتنے بھی نعت خوان ہیں، ان سب کو میں دعوت دوں گا 7 محرم الحرام کو فیضان مدینہ میں ضرور تشریف لائیں، اور انشاءاللہ حضرت صاحب سے ہم فیض بھی حاصل کریں گے اور اچھی اچھی باتیں بھی انشاءاللہ سنیں گے۔ پچھلے مدنی مذاکرے میں ہی یہ 7 محرم الحرام کی تاریخ طے ہوئی تھی نعت خوانوں کے مدنی مذاکرے کے لیے، تو اب شاہ صاحب میں نے وہ تاریخ نوٹ کر لی تھی، اور میں نے کسی محفل کے لیے، مجھے پنجاب سے بھی بہت ٹیلی فون آئے اس تاریخ کے لیے، تو میں نے ان سے تاریخ چینج کروائی، منع نہیں کیا، میں نے چینج کروائی، اور میں نے ان سے کہا بس دی ہوئی ہے۔ تو الحمدللہ جب ان کو میں نے یہ کہا کہ ہم نے فیضان مدینہ میں جانا ہے، تو انہوں نے بھی سن کر یہ تاریخ چینج کی ماشاءاللہ الحمدللہ۔ اور میں تمام ثنا خوانوں سے درخواست کروں گا کہ وہ ضرور تشریف لائیں اور فیضان مدینہ سے فیض حاصل کریں۔ امیر اہل سنت نے یاد فرمایا ہے، مدنی مذاکرے تو سارے ہیں، اس سے ہمیں یقینی طور پر بہت سارا علم سیکھنے کو ملتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی ہے، لیکن جب پرٹیکولر کسی شعبے کی طرف امیر اہل سنت توجہ فرماتے ہیں تو اس میں کچھ زیادہ ہی سیکھنے کو ملتا ہے جو اس شعبے سے وابستہ ہوتا ہے۔ تو میں تمام ساؤنڈ والوں سے، جو میرے بھائی ہیں، اس کے علاوہ جو پروگرام آرگنائز کرتے ہیں، جن تک میرا یہ پیغام پہنچ رہا ہے آپ کے مدنی، یعنی ہمارے اس مدنی چینل کی طرف، تو میں یہی کہوں گا کہ اس میں یہ ضرور آنا چاہیے، اور اب انتظار نہ کریں کہ بار بار مدنی چینل پہ یہ پیغام چلے گا تو ہم آئیں گے، بس ابھی سے نیت کر دیں، کیونکہ نیت جتنی اچھی ہوگی ثواب بھی اتنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ عمدہ نیت پہ عمدہ ثواب ہے، تو میں نے تو نیت کر لی ہے، انشاءاللہ آؤں گا، اور اکیلے نہیں آؤں گا، کچھ لوگوں کو لے کر آؤں گا۔ اس طرح جو ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کو بھی یہ ہے کہ وہ خود بھی آئیں، اور ایک بات مزید اضافہ کروں گا کہ وہ لوگ بھی اس مدنی مذاکرے میں ضرور آئیں کہ اگرچہ وہ نعت خواں نہ بھی ہوں لیکن گھروں میں محفلیں تو سجتی ہیں، تو وہ بھی ضرور آئیں، کیونکہ ان کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو بس یہی التجا ہے، یہی عرض ہے کہ آنا چاہیے تمام لوگوں کو، ہم بھی آئیں گے اور دوسرے لوگ بھی آئیں گے۔ آپ کی بات سے ایک بات میں یہ بھی کہنا چاہوں گا مدنی چینل کے ناظرین، میرا آپ کو ایک مشورہ یہ ہے کہ آپ کے گھر کے اندر جو بھی نعت خواں ہیں، ٹھیک ہے، آپ ان کو دعوت دیں کہ باپا کا مدنی مذاکرہ ہے 7 محرم الحرام کو، تو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں یہ مدنی مذاکرہ ہوگا، تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے صدیق اسماعیل صاحب بھی آئیں گے، ہمارے محمد انیس صاحب بھی آئیں گے، اور مجھے امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عز و جل آپ بھی مدنی مذاکرے میں شرکت فرمائیں گے۔ تم دعوت اسلامی کو جانتے کیا ہے، فیضان مدینہ ہے بس فیضان مدینہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔